آپ کے لیے جب رشوت کا راستہ کھولا جاتا ہے اور مجرم اپنے آپ کو قانون کی گرفت سے بچانے کے لیے ضمیر خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک سخت امتحان ہوتا ہے۔ اس وقت اس مقام پہ کھڑا رہنا اور اپنے ضمیر کا سودا نہ ہونے دینا، یہ وہ سرخروئی ہے اور یہ وہ کامیابی ہے کہ جو آپ کو میٹھی نیند بھی دے گی، آپ کو قرار باطن بھی نصیب کرے گی، اور سب سے بڑی بات قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ میں اور آپ جو لکھا ہوا رزق ہے وہ پاتے ہیں۔ اب اس لکھے ہوئے مقسوم رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہم چاہے جائز راستہ اختیار کر لیں، چاہے ہم ناجائز راستہ اختیار، یہ ہمارا اختیار ہے اور اسی اختیار پہ ہمیں پکڑ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اگر ناجائز فروشی نہ کرتا، 2 نمبر کام نہ کرتا تو اتنا امیر نہیں ہو سکتا تھا، یار حلال کے رزق سے تو بمشکل وقت گزرتا ہے، یہ ایک تاثر ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو مقسوم ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ دولت قارون حاصل نہ کی جائے، دولت عثمان حاصل کی جائے۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہر صورت ملتا ہے اور وہ ملے گا، وہ ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رزق کو، اپنے مقدر کے مقسوم کو حاصل کرنے کے لیے خوبصورت طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حلال رزق کے جو وسائل نصیب فرمائے ہیں اور اس میں جو برکت رکھی ہے۔ دیکھو، کثرت کوئی چیز نہیں ہوتی، برکت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو عمومی طور پہ آج کی اس دنیا کے اندر چونکہ یہ مسئلہ کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، یہ دوڑ لگ گئی ہے، سویر سے شام تک ہر شخص مال و دولت کی دوڑ کے اندر ہر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے ہے، جبکہ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں رزق حلال اختیار کرنے کی نہ صرف تلقین کی بلکہ حرام سے بچنے کی اس شدت کے ساتھ تلقین کی کہ اگر کسی شخص کے بطن میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو اس کی جو کم سے کم اس کو سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے اس ضمن میں کہ اگر میرا رزق پاک نہیں ہے، آپ کا رزق پاک نہیں ہے، تو میری اور آپ کی دعا تو قبول نہیں ہوگی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی حصہ نکال دیا جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے تو ساری امت کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ پوری امت کی خیر فرما، لیکن نیک لوگوں کی دعاؤں کا جو ہمارے لیے بطور امت حصہ بنتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے اگر ہمارے رزق کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، ہمارے رزق کے اندر، ہمارے تومہ کے اندر حلت نہیں ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے جس کا ہمیں ہر صورت کے اندر اہتمام